اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ بے پردہ ہونا ہم بستری کرنا اللہ نے جائز قرار دیا ہن لباس لکم وہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں وانتم لباس لہن اور تم مرد ان عورتوں کے لیے لباس کی طرح علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے فتاب علیکم پس اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی فرماتے ہوئے رجوع فرمایا ہے وعفا عنکم اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا فالآن پس اب مسئلہ یہ ہے کہ باشروہن تم ان عورتوں سے مباشرت کرو ملو وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی نیک اولاد کی تلاش کرو وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے تمہارے لیے خیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود کالے دھاگے سے من الفجر فجر سے ثم اتم الصیام الی اللیل پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک ولا تباشروہن ہاں ایک صورت ہے کہ تم عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ولا تباشروہن نہ ملو عورتوں سے وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں اعتکاف کی راتوں میں معتکف کے لیے بھی اپنی بیوی سے ملنا جائز نہیں ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں فلا تقربوها پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ کذالک یبین اللہ آیاتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ لوگ متقی بن جائیں تقوی والے بن جائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی آپ نے ترجمہ سنا اصل چیز اللہ کی ذات کا تقوی ہے اللہ کی ذات کا دھیان جس آدمی کو مل جائے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ جس کو مل جائے تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ مل جانا اللہ کو پا لینا اور ہر وقت اللہ کی ذات کا خوف اللہ کی ذات سے امید اس کے دل میں ہو تو حصول تقوی اس کو کہتے ہیں اس کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے ہر انسان کا متقی بننا ضروری ہے تو حصول تقوی کے بہت سے ذریعے ہیں اللہ نے بہت سے ذرائع رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ روزہ بھی ہے کہ روزے سے انسان متقی بن سکتا ہے اس سے پہلے روزے کی فرضیت کے بارے میں اور اس کے لیے دنوں کی تعیین جو اللہ نے فرمائی اس کا بیان ہو چکا ہے پھر اس کے بعد صدقہ فطر کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا اور روزے کے فدیے کا مسئلہ بیان فرمایا رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان پیچھے ہوا پھر قرآن کریم کی نزول کا ذکر اللہ نے فرمایا اور رمضان کے مسائل کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا یہ ساری کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ساری چیزیں تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بعد دیگر مسائل کو اللہ نے ذکر فرمایا اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے دو شان نزول ہیں اس آیت کے کہ شان نزول اسے کہتے ہیں کہ جن واقعات کی وجہ سے یہ آیت اتری جو سبب بنا ہو آیت کے اترنے فرضیت رمضان سے پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے یہود و نصارہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں یہودی کیونکہ حضور ہجرت کر کے آئے مدینہ میں اور اسی طرح نصارہ جو عیسائی تھے یہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے اور سحری نہیں کرتے تھے تو جب مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ فرق ما بیننا و بین اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھائیں گے، تو ہم ان کے اپنے اور ان کے درمیان روزوں میں فرق کریں گے۔ تو فرضیت رمضان کے ابتدائی عرصے میں ہماری شریعت میں بھی یہی قانون تھا کہ روزہ لمبا ہوتا تھا، کہ رات کو نماز عشاء کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا، یعنی مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ صرف وقفہ ہوتا تھا جس میں کھا پی سکتے تھے، اور اگر ایک دفعہ سو جائے تو سو جانے کے بعد بھی کھانا پینا اور مباشرت منع ہو جاتی تھی، یعنی روزہ شروع ہو جاتا۔ تو اس لیے عشاء کی نماز یا سونے سے پہلے کھانا پینا اور مباشرت جائز تھی، اس کے بعد جائز نہیں تھی۔ یہ ایک لمبا روزہ تھا۔ اب یہ روزے کی ابتدائی شکل تھی، جس طرح نماز ابتدائی شکل میں سلام جائز تھا، کلام جائز تھا اور بہت ساری چیزیں جائز تھی، آہستہ آہستہ نماز کو بنایا گیا اور آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں آخر میں یہ مکمل ہوئی۔ تو اسی طرح روزے کی ابتدائی صورت یہ تھی کہ روزہ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد تو بالکل شروع ہو جاتا تھا، ورنہ سونے کے بعد شروع ہو جاتا، یعنی عشاء سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ سو جائے تو سونے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا۔ اب ہوا کیا کہ رات کو کھانے کی چھوٹ کہاں سے ملی؟ کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھی، قیس ابن سرما، یہ انصاری صحابی تھے، انصار میں سے تھے، کاشتکار تھے۔ انصار باغ جو ہے مدینہ کے جو انصار تھے ان کے باغ تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ انہوں نے دن بھر مشقت کی، کاشتکاری کی، اور مشقت کے بعد گھر آئے تو بیوی سے کھانا مانگا کہ روزہ پورا ہو گیا تو مجھے کھانا دو۔ اب عورت نے خود بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور گھر میں کھانا بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے پڑوس میں گئی، رشتہ داروں کے پاس گئی، چلو میں تھوڑا سا کھانا لے آتی ہوں۔ جب وہ عورت باہر گئی تو شوہر چونکہ تھکا ہوا تھا، اب انہوں نے جب ٹیک لگائی پیچھے ہوئے تو نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ اب سو گئے، جو ہے عورت واپس آئی، جو ہے اس نے خاوند کو دیکھا، شوہر کو دیکھا، یہ تو سو گئے، بڑا افسوس کیا کہ کھانا بھی میں لے آئی ہوں لیکن چونکہ اب سونے کے بعد اٹھ کر ان کے لیے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا کھانا جو ہے اسی طرح پڑا رہا اور صحابی رسول کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب دوسرے دن جب روزہ بھی شروع ہو گیا، اب وہ دوبارہ اپنے کام میں چلے گئے۔ اب موسم سخت تھا، گرمی سخت تھی، مسلسل 2 دن کا روزہ ہو گیا، اور جب دوپہر کا وقت ہوا، دوپہر تک تو انہوں نے کسی طرح کام کر لیا لیکن غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس مسئلے کو لایا گیا، صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ کل بھی پورا دن انہوں نے کام کیا تھا اور رات کو جو ہے جب انہوں نے ٹیک لگائی تو سو گئے، سونے کے بعد دوسرا روزہ ان کا شروع ہو گیا، اب جو کھا بھی نہیں سکے تھے، تو اب یہ نڈھال ہو گئے ہیں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری جس میں آسانی پیدا کر دی اور رات کے وقت کھانا پینا جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ رات کے وقت کھانا پینا سحری تک کر سکتے ہیں۔ یہ جو شک تھی یہ اٹھا لی گئی اور اس مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ اب جو عشاء تک کھانا پینا تھا یا عشاء سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو جو ہے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو یہ شک ختم کر دی گئی اور صبح سحری تک جو ہے کھانا پینا جائز کر دیا گیا۔ اب عورت سے مباشرت پھر کہاں سے جائز ہوئی؟ کیونکہ رات کے وقت روزے میں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی عورت سے مباشرت جائز نہیں تھی، عورت سے ملنا جائز نہیں تھا۔ تو اب بعض روایات میں آتا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ اب جب صبح ہوئی تو انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا، اور انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی افسوس کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جب اسلام نے منع کیا ہے، جائز نہیں تھا، تو آپ نے نہیں کرنا تھا۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آنے پر اللہ جل شانہ نے پھر یہ پابندی بھی اٹھا لی کہ آپ جو ہے راتوں کو بھی جو ہے آپ بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، یہ پابندی ختم کر دی۔ اب فرمایا کہ اب مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک جو ہے
آپ جو ہے میاں بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، آپ مباشرت کر سکتے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ ملاپ، اپنی عورتوں کے ساتھ بے پردہ ہونا۔ رفث جو ہے، رفث کا معنی عریانی کے ہیں، ننگے پن کے ہیں، بے حجابی کی بات کرنے کے ہیں۔ تو مراد یہاں عورت سے ملنا ہے، اس سے مباشرت کرنا ہے کہ پہلے جو چیز تمہارے اوپر لاگو کی گئی تھی کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے، لیکن اب اس مسئلے کو ہٹا دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے کہ اب رمضان کی راتوں میں تم اپنے میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں مل سکتے۔ یہاں تک تو ایک مسئلہ بیان ہو گیا۔ دوسرا فلسفہ لباس، عورتوں کو بمنزلہ لباس اللہ نے قرار دیا۔ اس میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، اور وانتم لباس لہن، تم ان عورتوں کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو۔ گویا کہ علماء فرماتے ہیں ان دو جملوں میں پوری ازدواجی زندگی، اس کا پورا فلسفہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب لباس کیوں کہا، اس میں علماء نے 3 وجہ بیان کروائی۔ پہلی وجہ کہ لباس انسان کے جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یہ دونوں جو ہیں آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا تم اپنی عورتوں سے مستفید ہو سکتے ہو، تم اپنی عورتوں کے لیے لباس کی طرح ہو اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح۔ لباس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا لباس ہو تو انسان خوبصورت نظر آتا ہے، زینت حاصل کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر لباس کی حکمت اور فلسفے کو خود بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ وجہ کیا، یواری سوآتکم وریشا، 2 فائدے۔ ایک تو ستر پوشی، کہ تمہارے جسم کی ستر پوشی ہو جائے، تمہارا ستر چھپ جائے۔ فطرتی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں فرق باقی نہیں رہتا، کہ حیوان ننگے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ ننگا نہیں ہوتا، اس کا ستر چھپا ہوتا ہے، اور لباس جو ہے یہ ستر کو چھپانے کے کام دیتا ہے۔ ایک اللہ نے فرمایا یہ ہم نے کیوں اتارا، یواری سوآتکم، کہ تم اپنے ستروں کو اس سے چھپاتے ہو، وریشا، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ زینت کا باعث ہے، اس سے خوبصورتی حاصل کرتے ہو۔ اچھا لباس ہو تو انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الناس باللباس، لوگ لباس کے ساتھ ہی جچتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لباس کے بغیر کوئی زینت نہیں ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے زیب و زینت کی بنیاد ہے، اس لیے عورت کو لباس کے ساتھ مناسبت دی، یہ دوسری وجہ۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا اخلاقی پہلو بھی ہے کہ عورت اس لحاظ سے لباس ہے کہ یہ انسان کے عیوب کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ انسان کو حیوان کے مقابلے میں اللہ نے ایک تمدنی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنے کے بعد اپنے فطرتی جذبے کو پورا کرتے ہیں، اس لیے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے لباس کے ساتھ تشریح فرمائی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جائے یا بیوی مرد کے پاس جائے، پھر وہ اپنے دوستوں کو یا بیوی اپنے سہیلیوں کو اپنے رات کے قصے کو بیان کرے یا ایک دوسرے کو بے پردہ کریں یا کچھ ایسے واقعات، حضور نے فرمایا ایسی مرد یا ایسی عورت پر اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں۔ تو کیوں کہ تم دونوں آپس کے ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، انتہائی ایک دوسرے کے قریب ہو، اس لیے جتنا مرد کا عورت کو پتہ ہوتا ہے یا عورت کا مرد کو پتہ ہوتا ہے باقی کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ وہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے یہ ایک جملے کے اندر اللہ نے یہ ساری ازدواجی زندگی کے فلسفے کو بیان فرمایا۔ لیکن کتنے پیارے جملے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی جو سابقہ لغزشیں ہیں کلیتاً اللہ نے اس سے معافی دے دی ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، یعنی تم میں سے بعض لوگ سونے کے بعد یا نماز عشاء کے بعد اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے
تو جو کہ ممنوع تھا، اللہ نے ممنوع کیا ہوا تھا۔ اب جب یہ تم سے ہو گیا، یاد رکھیں صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہمارے لیے کروائی گئی ہیں تاکہ وہ شریعت ہمارے لیے لاگو ہو سکے، ورنہ وہ حضور علیہ السلام کے ایسے سچے سچے جو ہے وہ جانثار تھے کہ ہر حکم پر اپنی جو ہے جان قربان کرتے۔ اب اس مسئلے نے ہونا تھا اور امت کے لیے آسانی پیدا ہونی تھی، تو اب یہ 2-4 واقعات ایسے پیش آ گئے کہ صحابہ سے یہ ہو گیا کہ وہ ممنوع ہونے کے باوجود رات کو اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے اور صبح آ کے حضور سے تذکرہ بھی کر دیا کہ حضور ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ علیم اللہ جانتے تھے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر دی، کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن تم سے ہو گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی کے ساتھ تم پر رجوع فرمایا۔ تابہ یہ اس کے معنی توبہ کے بھی ہوتے ہیں، رجوع کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ توبہ کا معنی جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوگی، جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ برائی یا لغزش سے واپس پلٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں فتابہ، کہ بندے نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، اپنی اس لغزش کو معاف کروا دیا، اس سے واپس لوٹ آیا۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ فتاب اللہ علیکم، تو یہاں جس طرح نسبت ہے فتاب علیکم، تو اس کا مطلب رجوع ہونا ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی اور جو تم توبہ کر رہے تھے تو تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزش کو جانتے ہیں مگر انہوں نے کمال مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا ہے۔ اب وعفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، نیز آئندہ کے لیے بھی اللہ نے اجازت دے دی۔ فالآن باشروہن، اب تم عورتوں سے مل سکتے ہو، یعنی ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ یہاں دوسرا مسئلہ بیان ہو گیا، مباشرت کا مسئلہ۔ اب آگے اللہ نے مباشرت کے لیے ایک نقطہ بیان فرمایا، بڑا عجیب نقطہ ہے۔ یہ اجازت دینے کے بعد ایک جملے کا اللہ نے اضافہ فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ میاں بیوی کا ملنا، آپس میں مباشرت کرنا، اس کا مقصد اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس کا مقصد صرف خواہشات نفسانی کی تکمیل نہیں ہے، ہم خواہشوں کو پورا کریں، بلکہ حصول اولاد ہے، اولاد ہمیں حاصل ہو جائے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ وابتغوا، تلاش کرو میاں بیوی آپس میں ملنے کی وجہ سے، ماں اس چیز کو کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں نکاح اصل ہے، نکاح جائز ہے اور نکاح کرنا جو ہے اس کا حکم ہے، نکاح سنت بھی ہے، اور متع حرام ہے۔ متع جو ہے یہ شیعوں کے ہاں، رافضیوں کے ہاں ہوتا ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، تو اس لیے کیونکہ نکاح کے اندر نسل انسانی قائم رہتی ہے، ایک نسل بنتی ہے، اور متع کے اندر جو ہے نسل انسانی کی بقا مقصود نہیں ہوتی، اس میں صرف جو ہے وہ اپنی شہوت پوری کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے یہ جملہ فرما کے وابتغوا ما كتب اللہ لکم، کہ جو تم میاں بیوی آپس میں نکاح کرتے ہو یا آپس میں ملتے ہو، یا تمہیں ہم نے رمضان میں جو اجازت دے دی ہے کہ راتوں میں تم مل سکتے ہو، پہلے یہ اجازت نہیں تھی، ممنوع تھا، تو اللہ نے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے کہ تم اپنے اولاد کو حاصل کرنے کے لیے ملو، خواہشات کی تکمیل کے لیے، خالی خواہشات کا تکمیل جو ہے یہ مقصد نہ ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متع سے نسل انسانی جو ہے یہ منقطع ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے، کیونکہ متع کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد مرد کی اولاد تصور ہی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں یہ شیعہ کا جو قانون ہے کتنا گندا قانون ہے کہ پاکستان میں یہ جو چکلے ہیں جہاں فحش عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ دن رات زنا ہوتے ہیں، اس طرح کی زناؤں کے اڈے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہاں کوئی عورت اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتی جب تک کہ وہ اپنا مذہب شیعہ نہ دکھائے، اپنا مسلک لاہور کے ہیں اور جہاں بھی ہوں گے، کیونکہ شیعوں کے ہاں متع، وہ کہتے ہیں جی تھوڑی سی رقم دے کے عورت کو آپ گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اپنے لیے حلال کر، یہ ہمارے ہاں متع ہے، جس کو ہم زنا کہتے ہیں اس کو وہ متع کہتے ہیں۔ تو متع جو ہے اس سے اگر کوئی اولاد بھی ہوتی ہے تو اس میں مرد کا کوئی نہیں ہے، مرد اس اولاد کو قبول ہی نہیں کرتا اور وہ مرد کی نہیں ہوتی، اور نہ اس سے نسب چلتا ہے، یعنی وہ مرد کا نسب بھی نہیں چلتا، نہ وہ جو مولود ہے بچہ ہے وہ وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے، تو لہٰذا یہ غلط کام ہے۔ تو نہ صرف اس سے انسانی حقوق تلف ہوتے ہیں
بلکہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ لہذا جو ہے متع اس لیے اسلام میں حرام ہے، اور نکاح جو ہے وہ جائز ہے، نکاح کا حکم دیا گیا ہے، اور نکاح کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ عجیب نقطہ جو ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کے اندر بیان فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، رات کو کھاؤ اور پیو، اس کی اجازت ہے۔ اب کوئی پابندی نہیں رہی تو سوائے اس کے کہاں تک کھائیں اے اللہ، کب تک کھاتے رہیں؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس معاملے میں غلطی لگی اور انہوں نے دھاگے سے عام قسم کا دھاگا مراد لے لیا۔ تو عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ انہوں نے اپنے پاس سفید رنگ کا اور سیاہ رنگ کا دھاگا رکھ لیا، 2 رسیاں رکھ لی تاکہ ان کی شناخت تک کھاتے پیتے رہیں۔ انہوں نے سرانے کے نیچے رکھ کے اس کو دیکھتے رہے کہ اب وہ مجھے جو ہے سفید نظر آنے لگے سیاہ سے، تو اب چونکہ وہ تو رات لمبی ہو گئی ان کی، تو صبح جب آئے تو حضور علیہ السلام سے ذکر کیا کہ حضور یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اذا وسادتک عریض، تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ انہوں نے تکیے کے نیچے رکھے تھے، فرمایا کہ عدی ابن حاتم تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا ہے جس کے نیچے جو ہے تم نے رات اور دن کو لپیٹ رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ رات اور دن یہاں مراد ہے، یہاں سے رسیاں مراد نہیں ہیں، دھاگے مراد نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اس کو جو ہے اس طرح بیان فرمایا، اور اس مثال سے اللہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ رات کی جو سیاہی ہے، صبح کی جو سفیدی ہے، یہ دھاگے ہیں دو۔ تو صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ہٹ جائے اور نظر آنے لگے تو اس وقت تک تم جو ہے کھاتے پیتے رہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کی غلط فہمی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ جو ہے دوبارہ اتارے۔ یہ من الفجری جو ہے یہ علیحدہ وہی اتری ہے، تو من الفجری کے اتار کر اللہ نے واضح کر دیا کہ دھاگے سے مراد عام ڈوری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ جب رات کی سیاہی ختم ہو کر صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو۔ گویا روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوگی، جس وقت ہم صبح اذان دیتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور سحری ختم کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو نقشوں کے اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے جو ہے جو علماء نے طے کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ دونوں سیاہی اور سفیدی الگ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ سیاہی اور سفیدی مراد ہے، یہاں سے دھاگے مراد نہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اچھا تم نے اب صبح سحری کے وقت تو روزہ رکھ لیا، اب روزے کو پورا کہاں تک کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی طلوع فجر سے لے کر رات کی آمد تک روزہ رکھو۔ رات سے مراد یہاں مطلق غروب آفتاب ہے کہ آفتاب غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ یہاں سرخی اور سفیدی کا ظاہر ہونا جو ہے وہ مراد دیتے ہیں، تو یہ سرخی اور سفیدی جو ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو رات ہے اسی لیے شیعہ کے ہاں جو ہے وہ 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد جو ہے وہ مغرب کی اذان دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جب یہ سفیدی ختم ہو جائے، سرخی ختم ہو جائے اور تھوڑی سی سفیدی آ جائے تو تب ان کا روزہ بھی لمبا ہوتا ہے۔ تو یہاں ان کو یہ شبہ ہوا ہے، ان کا یہ شبہ غلط ہے، بلکہ جو ہی سورج غروب ہوگا تو غروب ہوتے ہی دن ختم ہو جائے گا، رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، اس لیے سورج کے غروب ہوتے ہی جو ہی مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی کا روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام، پھر تم اپنے روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ یہ الی جو ہے یہ رات کی ابتدا کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ رات تک جو ہے یعنی رات کی ابتدا ہو جائے تو تمہارا روزہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا کہ عام لوگ جو ہیں وہ صوم وصال نہ رکھیں۔ صوم وصال کیا ہے کہ متواتر کئی دن کا روزہ رکھنا یہ جو ہے عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھتے وقت ہر روز سحری کھانا مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑا اجر ہے، ثواب کا باعث ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بھوک نہ بھی ہو تو 1-2 لقمے ہی کھا لینے چاہیے،
یا 2 گھونٹ پانی پی لینا چاہیے، لیکن سحری کرنی چاہیے تاکہ سحری میں شمولیت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی سحری کھانے والوں کے لیے مسلسل دعائیں مانگتے ہیں۔ تو سحری کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اہل اسلام اور اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، ان کے روزوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، تفریق ہو جاتی ہے، لہذا سحری ضرور کھانی چاہیے، یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ اب صوم وصال یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا، یعنی آپ علیہ السلام کئی دن بغیر سحری کھائے ہوئے اور افطار کیے ہوئے روزہ رکھتے تھے، کئی دن نہ افطاری کی نہ سحری کی، روزہ شروع ہے تو روزہ شروع ہے۔ جب صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ السلام کی اتباع میں صوم وصال رکھنا شروع کر دیا تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، مجھے تو اللہ پلاتے ہیں، یعنی روحانی غذا اللہ مجھے دیتے ہیں، تو جس کی طاقت سے میں ایسا روزہ رکھ لیتا ہوں، مگر تم میں اتنی قوت برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے تمہیں نہیں رکھنا چاہیے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ روحانی طاقت جو ہے یہ ہر آدمی کو نہیں ملتی، خاص آدمیوں میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہے صوم وصال رکھتے بھی ہیں، عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ نہ سحری کھائے نہ افطاری کرے اور روزے چل رہے ہیں، 2 روزے 3 روزے 4 روزے جو ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں، یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں عام آدمی کے لیے انتہائی مشقت ہے۔ تو اس لیے صوم وصال کو بالکل ناجائز تو نہیں کیا گیا، لیکن فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ عام لوگوں کے لیے مکروہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ اجمیر شریف کے جو بزرگ گزرے ہیں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو آخری روزہ تھا وہ 40 دن کا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو روحانی طاقت سے نوازا تھا۔ آپ بلائی منزل سے نیچے اتر کر جو ہے باجماعت نماز ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنے لمبے روزے جو ہے انہوں نے رکھے، اس کے باوجود ان کے فرائض کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ تو بعض دوسرے بزرگوں کے واقعات کے اندر بھی اسی طرح صوم وصال کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال عام لوگوں کے لیے صوم وصال یعنی مسلسل کئی دن کا روزہ بغیر سحری کے بغیر افطاری کے رکھنا اسلام نے بالکل ناجائز اور حرام تو نہیں قرار دیا، لیکن مکروہ قرار دیا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ کو بھی فرمایا، تو اس لیے اس میں پسندیدگی نہیں ہے، لیکن جو لوگ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ نے روحانی طاقت دی ہے اور ان کا جو ہے اللہ کے ساتھ انتہائی زیادہ تعلق ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے آتا ہے تاریخ کے اندر انہوں نے یہ صوم وصال بھی رکھا ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ نے جو یہ جملہ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، یہاں سے صوم وصال کی بھی قرات جو ہے ملتی ہے کہ رات تک اپنا روزہ پورا کر لو اور افطاری کر لو، تو جلدی افطاری کرنے میں بھی ثواب کا کہا گیا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے یہ حضور صوم وصال رکھتے تھے، تو اب بھی خاص لوگ جن کو اتنی طاقت ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کے لیے تو جائز ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے صوم وصال جو ہے اس کی اجازت نہیں۔ آگے آخری مسئلہ اللہ نے ایک اور بیان فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے مل سکتے ہو، لیکن ایک صورت میں تمہاری اجازت نہیں ہے، تم جو ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو، تو پھر اپنی عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، عورتوں کو ہاتھ لگانے سے بھی جو ہے اگر تمہارا مادہ خارج ہو گیا تو تمہارا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں مساجد کا اللہ نے ذکر فرمایا، چونکہ معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا اس کے لیے روزہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کا روزہ صبح سے شروع ہوتا ہے اور یعنی مکمل ہوتا ہے، اور شام کو جب پورا ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس نے مسجد میں رہنا ہوتا ہے، مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلے گا، ایک قدم بھی باہر رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں جہاں اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں وہاں اس کے لیے یہ پابندی یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو عام روزے داروں کے لیے جو اعتکاف نہیں بیٹھے ہوتے ان کے لیے جو رات کے وقت اپنی میاں بیوی جو ہے ان کے معاملات کرنا، اپنی بیوی سے ملنا جائز تھا، اعتکاف والے کے لیے یہاں پابندی لگا دی گئی کہ تم اعتکاف کی حالت میں جو ہے مساجد میں جب اعتکاف کر رہے ہو تو اس میں جو ہے تمہارے لیے اپنی بیوی سے ملنا جائز نہیں، مباشرت منع ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ علماء نے یہاں بیان فرمایا کہ یہاں اللہ نے مساجد کا ذکر فرمایا، گھروں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا اعتکاف الا فی المسجد، حضور نے فرمایا کہ مسجد کے بغیر تو مرد کا اعتکاف ہوتا ہی نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد میں بھی ایسی مسجد ہونی چاہیے جہاں
پنجگانہ نماز باجماعت کے ساتھ اس کا انتظام ہو، باجماعت نماز ہوتی ہو، تاکہ نماز کے لیے کسی دوسری جگہ نہ جانا پڑے۔ ہاں البتہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جامع مسجد اس کو کہتے ہیں جس میں جمعہ ہوتا ہو، کیونکہ معتکف کو نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں بھی جانے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو نماز جمعہ جو ہے اس میں بالکل آخری وقت میں وہاں پتہ کر لے کہ جمعہ کس وقت ہوتا ہے، اتنے وقت میں جائے کہ جا کر وہاں پہلی 4 سنتیں پڑھ لے، اور اس کے بعد بیان ختم ہو تو وہ خطبہ سنے، خطبہ کے بعد نماز پڑھے، اور نماز کے بعد جو ہے مختصر طور پر جو سنتیں نوافل پڑھتا ہے سنتیں پڑھ کے فوراً وہاں سے نکل آئے اور اپنی مسجد میں اپنی اعتکاف والی جگہ پہ پہنچ آئے۔ تو اس لیے یہاں پھر مساجد سے یہ پتہ چلا کہ مرد کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہو سکتا بلکہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عورتوں کے اعتکاف کے متعلق فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں۔ وہ تو کہتے ہیں امام مالکی مذہب میں کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ عورت اور غلام پر نماز باجماعت اور جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے وہ جہاں بھی اعتکاف بیٹھنا چاہیں ایسا کر سکتی ہیں، ان کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا بھی جائز ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں جو مسلک ہے، اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنے گھر میں ایسی جگہ پر اعتکاف بیٹھنا چاہیے جو اس نے نماز کے لیے منتخب کر رکھی۔ بعض عورتیں جو ہیں انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے گھر میں چھوٹی سی جس میں وہ نماز پڑھتی ہیں، اگر جگہ نہ بنی ہو تو پھر کسی جگہ کو بھی صاف پاک کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، تو بہرحال وہ گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا تمنعوا آماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، لیکن وہ بیوتہن خیر لہن، مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نماز کے لیے جو ہے خاص طور پہ عورت حضور علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ فتنے کا زمانہ نہیں تھا، حضور خود موجود تھے اور صحابہ اور صحابیات تھے جن کی عزتیں جو ہے بہت زیادہ تھیں اور عزت کا خیال رکھنے والے تھے، اس لیے اس زمانے میں عورت مسجد میں آتی جاتی تھی اور نماز باجماعت بھی پڑھتی تھی، لیکن حضور نے اجازت بھی دی، لیکن اس کے باوجود فرمایا وہ بیوتہن خیر لہن، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ گھروں میں بیٹھیں، گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں۔ تو بعد میں جب فتنے کا زمانہ ہوا اور مسجدوں میں آنا جانا بھی جو ہے عورتوں کے لیے جو ہے وہ مردوں کے معاملے میں جو فتنے کا باعث بن گیا، تو صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہوا کہ اب عورت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، اب مسجد میں مردوں کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑی نہیں ہو سکتی، اب صحابہ کے اجماع کی وجہ سے عورتوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ تو اس لیے مسجد میں اس وقت اعتکاف ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، تو اس لیے اس وقت عورت کے لیے اجازت تھی، لیکن بعد میں اجماع صحابہ کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کو منع فرما دیا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جو حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا، اب فتنے آ رہے ہیں اور دن بدن فتنے بڑھ رہے ہیں، اس لیے صحابہ اس مسئلے کو سمجھ گئے اور صحابہ نے اجماع فرمایا۔ اس لیے یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دلیل کے مسئلے میں بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کے سنت کو، طریقے کو لازم پکڑو۔ یعنی حضور کو پتا تھا کہ میں جب تک موجود ہوں تو میری سنت ہی چلے گی، لیکن جب میں موجود نہیں رہوں گا تو میرے بعد کچھ واقعات ایسے پیش آئیں گے کہ جو ہے دین کے اندر صحابہ کو اجماع کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو اس لیے جو میرے صحابہ کا اجماع ہوگا جس پر وہ سب جمع ہو جائیں گے، جن پر ان کا اگٹ ہو جائے گا، جس پر ان کا جوڑ بیٹھ جائے گا، اس لیے وہ اجماع صحابہ ہو جائے گا، وہ بات اجماع صحابہ سے ہے۔ اب دیکھیں حضور کے زمانے میں حضور نے عورتوں کو منع نہیں کیا، بہتر بتلایا کہ گھر میں پڑھو، گھر کی نماز تمہاری افضل ہے مسجد میں پڑھنے سے، لیکن منع نہیں فرمایا۔ بعد میں صحابہ کا اس پر اجماع ہوا کہ سارے صحابہ اس بات پہ جمع ہو گئے کہ نہیں، اب حضور جو ہے حضور ہوتے تو خود بھی منع فرما دیتے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو منع فرما دیا۔ اب آخری بات اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے مقرر کر دی ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت کرو، یعنی حدوں کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔
بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر ان حدود کو توڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے، تقوی سے محروم ہو جاؤ گے، تمہاری جو ترقی ہے وہ رک جائے گی اور خرابیاں پیدا ہونے لگے گی. لہٰذا ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ، تو ان کی نگرانی کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے احکام اور اپنی آیتیں لوگوں کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ بچ جائیں، برائیوں سے کنارہ کشی ہو کر وہ متقی بن جائیں. اور ابتدا میں روزے کا مقصد جو تھا وہ بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا لعلکم تتقون، روزہ ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر جو اللہ نے مالی حقوق بیان فرمائے وہ بھی فرمایا کہ حقا علی المتقین، جو ہے یہ متقین پر ضروری ہے. تو یہاں بھی آخر میں یہی فرمایا کہ لعلہم یتقون، ہم ان آیتوں کو، ان حکموں کو اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام کی محبت نصیب فرمائیے. ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا آسان فرمائیے. کہ اللہ قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. کہ اللہ قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے. پوری دنیا کے جو نظام ہے، باطل نظام ہے، جمہوریت سمیت، یا اللہ یہ غیروں کے نظام ہیں، آپ کے نظام کے مقابلے میں قائم کیے گئے ہیں، کہ اللہ باطل نظام ہے، ان کو تہس نہس فرمائیے، ختم فرمائیے. یا اللہ اپنا نظام ہمیں نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے. جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے. جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے. خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا